أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد وصل الكلام إلى أقسام العطف وهي ثلاثة. اقسام عطف میں گفتگو ہماری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. عطف کی تین قسمیں ہیں. احدھا سب سے پہلی کیا ہے؟ العطف علی اللفظ، لفظ کے اوپر عطف کرنا. دوسرا محل کے اوپر عطف، اور تیسرا العطف علی التوہم. عطف علی اللفظ جو ہے وہ اصل کیا ہے؟ اصل در عطف کیا ہے؟ لفظ کے اوپر عطف ہونا. عطف میں اصل کیا ہے بتائیں آقا شفاعت؟ لفظ کے اوپر، یعنی کہ آپ زید کو زید کے اوپر عطف کریں، رجل کو رجل کے اوپر، لفظ کے اوپر کیا عطف ہو، یہ اصل ہے. یہ محل پر عطف کرنا فرع ہے. پہلے اصل آتا ہے، پھر جو ہے نا مرحلہ فرع کا آتا ہے، فرع کا. کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ کے اوپر عطف کرنا ہے اس کی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ وہ جو معطوف علیہ کا عامل ہے اس کو آپ جو ہے معطوف پر بھی لا سکتے ہو. ممکن ہو کہ آپ اس عامل کو معطوف کے اوپر بھی کیا ہے داخل کر سکتے ہو. اگر ایسا نہ کریں تو ایسا نہ ہو سکتا ہو تو کہنا پھر آپ لفظ کے اوپر لفظ کا عطف نہیں کر سکتے. دیکھیں عبارت کیا ہے؟ احدھا العطف علی اللفظ. ان تین قسموں سے پہلی قسم کیا ہے؟ لفظ کے اوپر عطف کرنا. وہو الاصل، یہ لفظ کے اوپر عطف کرنا کیا اصل ہے. یہ نحو لیس زید بقائم ولا قاعد، ولا قاعد کو عطف کیا قائمن کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ شرط ہے بائے جارہ، وہ قاعد کے اوپر آ سکتے نہیں سکتا. بلا شک و شبہ ولا بقاعد بھی کہہ سکتے ہیں. معطوف علیہ کا جو عامل ہے بائے جارہ وہ قاعد کے اوپر بھی آ سکتا ہے. بالخفض وشرطہ، اس کی شرط کیا ہے؟ العطف علی اللفظ کی روٹری العطف علی اللفظ. العطف علی اللفظ کی پہلی قسم کی شرط کیا ہے؟ امکان و توجہ العامل الی المعطوف. ممکن ہو کہ آپ عامل کو متوجہ کریں معطوف کی طرف. یعنی کیا؟ یعنی عبارت اس کی آسان کر دی اثر امکان و دخول العامل الی المعطوف، عامل کا داخل ہونا معطوف کی طرف ممکن ہو، صحیح ہو. فلا یجوز فی نحو، کہہ رہے ہیں اس مثال میں جائز نہیں ہے کہ آپ لفظ کے اوپر عطف کریں. کیسے؟ ما جاءنی من امرات ولا زیدن نہیں پڑھ سکتے ادھر، ولا زیدن پڑھیں. کیوں؟ الا الرفع عطفا علی الموضع، یہاں پہ فقط محل پر عطف کریں گے، لفظ کے اوپر عطف نہیں کر سکتے. یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ما جاءنی من امرات ولا زیدن، کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ زید کو امراتن کے لفظ پر عطف کریں نا، کہہ رہے ہیں اس سے نہیں کر سکتے. لأن من الزائدہ لا تعمل فی المعارف، من زائدہ جو ہے نا وہ معارف میں، زید معرفہ ہے اور من زائدہ کبھی بھی معارف کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. اس میں معرفہ کے اوپر من زائدہ جو ما جاءنی من امراتن، من زائدہ فقط تاکید کے لیے، یہاں پہ خود سب کے معنی نہیں ہے. عورت میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا اس کلام کے اندر، تاکید کے لیے من زائدہ کو لے کر آ گئے. اب زید کے اوپر اس من کو لے کر آئے، کہہ رہے ہیں آ نہیں سکتا اس کے اوپر من. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اس لیے یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ زیدن پڑھیں گے امراتن کے محل کے اوپر عطف کرتے ہوئے. اور آپ سب کو پتہ ہے امراتن کیا فاعل ہے جاءنی کے لیے. ما جاءنی امراتن، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آئی. ولا زیدن، اور زید بھی نہیں آیا. وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا، کہہ رہے ہیں کبھی کبھار نہ آپ لفظ پر عطف کر سکتے ہیں اور نہ ہی محل کے اوپر عطف کر سکتے ہیں. نحو جیسا کہ ما زید قائما لیکن او بل قاعد، لیکن لگائیں یا بل لگائیں آپ کی مرضی. ادھر کہہ رہے ہیں آپ قاعد کو قائما کے نہ لفظ پر عطف کر سکتے ہیں نہ ہی محل پر عطف کر سکتے ہیں. اس کے کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے قاعد کو اگر جو ہے آپ لفظ پر عطف کریں تو لازم آئے گا کہ ما نافیہ کلام موجب میں عمل کرے. اور دو نقیض ایک ساتھ ایک ہی کلام میں کیا نقص، نقیضان کو منفی بھی موجب بھی. کلام زید بیٹھا بھی ہے، کھڑا بھی نہیں ہوا اور بیٹھا بھی نہیں ہے، بیٹھا ہے وہ، یعنی عجیب سے ترجمہ ہو جائے گا. زید کھڑا نہیں ہوا، بیٹھا ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہے سمجھ جائے گا. دو نقیضوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ما نافیہ ہے
اگر آپ قاعدن کو لفظ زید پر عطف کریں تو قاعدن تو مجب کے بعد آ گیا نا، بل کے بعد آ گیا، لیکن کے بعد آ گیا. کس طرح عطف کر رہے ہیں آپ؟ ایک کلام مجب کے اوپر نافیہ کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خود لفظ زید کے اوپر قاعدن کو عطف نہیں کر سکتے، محل پر بھی عطف نہیں کر سکتے. غور سے سنیے، یہ بات کیوں کل تھوڑی سی وضاحت نہیں ہوئی تھی، اس کی دوبارہ آج اعادہ کر رہا ہوں. اس کا محل پر بھی عطف نہیں کر سکتے. کیوں کہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ما کے آنے سے پہلے ما زید قائمن، ما کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ زید قائم. ایسا ہی ہے، زید مبتدا قائم خبر زید. کہہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ قاعدن کو خبر زید جو ہے قائمن کے محل پر عطف کریں تو یہاں پر خبر کے مرفوع ہونے کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ 2-3 دفعہ اعادہ کر چکا ہوں پہلے میں. ایک قول یہ کہ مبتدا نے خبر کو رفع دیا ہے، ایک قول یہ کہ ابتدا جو کہ عامل معنوی ہے اس نے مبتدا کو بھی رفع دیا ہے اور اسی نے خبر کو بھی رفع دیا ہے. ابن حشام نے یہاں پہ اس قول کو دیکھتے ہوئے، یعنی ابتدائیت جو ہے نا، ابتدائیت بہت غور سے سنیں، کل واضح نہیں ہوا تھا یہ ابتدائیت جو ہے، اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن حشام نے کہا کہ یہاں پہ ابتدائیت ما کے آنے کے بعد زائل ہو گئی. بات واضح ہو رہی ہے؟ ما نواسخ میں سے نا کہ عمل باطل کر دیتا ہے مبتدا خبر کا. کہہ رہے ہیں کہ ما کے آنے کے بعد وہ جو ابتدائیت تھی، جو ابتدائیت جو عامل معنوی آ کے رفع دے رہا تھا مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی، وہ زائل ہوگی یہاں پہ. اب کہہ رہے ہیں آپ کس کے محل کے اوپر جب عطف کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جب اب جو آپ عطف کر رہے ہیں محل کے اوپر تو کس بیس پر کر رہے ہیں؟ جو عامل معنوی تھا وہ تو زائل ہو گیا. وہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس لیے ایک ہی طریقہ یہاں پہ، وہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ کہ اس قاعدون سے پہلے ایک مبتدا کو تقدیر میں رکھیں، اس کے لیے خبر بنائیں. نہ لفظ کے اوپر عطف کر پائیں گے نہ محل کے اوپر عطف کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عامل معنوی جو تھا اس محل کا وہی نہیں، وہی زائل ہو گیا. وہ جو عامل معنوی ہوتا ہے کوئی محل ہی نہیں ہے، کہنا چاہ رہا ہے کوئی محل ہی ایک ہی ابتدا سے ایک ہی مراد. اور دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے ابتدا سے کہ زید مبتدا، اس کا عامل معنوی کیا ہے؟ ابتدائیت. ما کے آنے کے بعد جو زیدن، ابھی آپ قائمن پر قائمن کے محل پر عطف کرنا چاہیں نا، اس زیدن جو مبتدا، اگر یہ مانا جائے کہ دوسرا قول مبتدا نے خبر کو رفع دیا ہے، کہہ رہے ہیں ما کے آنے کے بعد خود زیدن کا کیا ہو گیا بتائیں؟ ختم ہو گیا عمل. تو اب وہ کس طریقے سے خبر کو آ کے رفع دے گا؟ دونوں احتمالات موجود ہیں عبارت میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح ہوا؟ ابھی یہ دقیق بات ہے، اس لیے میں دوبارہ اعادہ کر رہا ہوں اس کا. وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا، دونوں ممنوع ہیں آقا ابرار، دونوں ممنوع ہیں. نہ محل لفظ کے اوپر نہیں ما نحو ما زید قائما بل قاعد، قاعد کو عطف کر سکتے ہیں قائمن کے لفظ کے اوپر. آقا غضنفر ہاں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بتائیں بھی. حاجینا ویاکم، یہ محل پر عطف کرنا اور لفظ پر عمل کرنے کی صورت میں کیا ہے؟ یہ ہوگا کہ ما کلام موجب میں داخل کر دیں گے، ما نفی کے لیے اس کا موجب میں. مطلب واضح ہے؟ غضنفر آپ کہاں پر ہیں؟ درس میں نہیں ہیں آپ؟ دروازہ بند کریں کھڑو کے. اچھا بات واضح ہو رہی ہے یہاں تک؟ ما زید قائما لیکن قاعد لأن فی العطف علی اللفظ، چونکہ لفظ پر عطف کرنے میں کیا ہے؟ لفظ پر عطف کرنے میں اعمال ما فی الموجب، ما کو عمل دینا ہے کلام موجب میں. اور یہ غلط ہے. یہ ما کبھی کلام موجب میں عمل کرتا ہے نہیں، کلام منفی کے اندر آتا ہے. آپ زید کے لیے قعود کو ثابت کر رہے ہیں اور پر سے مال آ کے لگا رہے ہیں، غلط ہو جائے گا بالکل. وفی العطف علی المحل، اور محل پر عطف کرنے میں کیا ہے؟ اعتبار الابتداء، ابتدا کا اعتبار کرنا ہے. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ مع زوال الابتداء، ابتدا کے زائل ہونے کے ساتھ، بدخول الناسخ، ناسخ کی وجہ سے.
ناسخ کی وجہ سے ابتدائیت زائل ہو گئی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا جو کہ عامل معنوی ہے اس نے زیدن کو بھی رفع دیا ہے، قائم کو بھی رفع دیا ہے، اب آ کے آپ قائم کے محل پر عطف کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا بتائیں؟ غلط ہو جائے گا۔ والصواب، و ثواب کیا؟ الرفع علی اضمار مبتدا، کہ آپ تقدیر میں مبتدا رکھیں گے، بل ہوا قاعد، اس ہوا کے لیے کیا بنائیں گے؟ اس کو خبر بنائیں گے۔ والامر سہل، مطلب آدھے یہاں تک سید عدیل شفاعت صاحب۔ والثانی، عطف کی دوسری قسم، والثانی یعنی من اقسام العطف القسم الثانی، العطف علی المحل، محل کے اوپر عطف کرنا، نحو لیس زید بقائم ولا قاعدا بالنسب، کہہ رہے ہیں یہاں پہ قاعدن کو نصب کے ساتھ آپ عطف کر رہے ہیں قائم کے محل کے اوپر۔ اس عطف پر محل کی ایک شرط کیا ہے کہ یہ جو محلی جو اعراب ہے نا، یہ جب آپ وہ جو عامل آ رہا ہے اس کو ہٹائیں تو وہ عامل کے جانے کے بعد جو محلی اعراب ہے وہ حقیقت میں ظاہر ہو سکتا ہو۔ حقیقت میں کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ لیسا زید بقائم میں جو عامل جار ہے بائے جارہ جب بھی چلا جائیے، آپ ہٹا دیں اس کے بھی، تو خود جو نصب محل کے اندر ظاہر ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں بلا شک و شبہ نصب ظاہر ہو جاتا ہے، لیسا زید قائما۔ یہ بات کیوں لے کر آیا؟ تاکید کے لیے لے کر آیا، صرف بات آ رہی ہے۔ ہم نے یہ بات شرح عوامل ہدایت سمجھیے کے اندر پڑھائی کہ جو با آتا ہے خبر کے اندر لیسا وغیرہ کس کے لیے ہوتا ہے بتائیں؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے فقط۔ یہ لیس زید بقائم ولا قاعدا، یہاں پہ شرط کیا ہے اس کی کہ اگر عامل چلا جائے تو فصیح میں جو اعراب محلی ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہو، یہ شرط ہے۔ بات آ رہی ہے آگے مجاہد؟ وَلَهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ثَلَاثَةُ شُرُوط، تین شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یہ جو محلی اعراب ہے اس کا جب فصیح میں نطق کیا جائے، فصیح میں جب بولا جائے تو ظاہر ہونا ممکن ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ یہ یعنی کہ با کے جانے کے بعد قیامن پڑھ سکتے ہوں، لیس زید قائمن پڑھ سکتے ہوں۔ احدها امکان ظہور المحل، ظہوری کی ضمیر اٹھ رہی محل کی طرف، محل کا ظاہر ہونا ممکن ہو فی الفصیح، فصیح کے اندر۔ فصیح کے اندر یعنی کیا؟ یعنی یہ بائے جارہ کے جانے کے بعد جو بالکل فصیح کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے انہ یجوز فی لیس زید بقائم، لیس زید بقائم میں وما جاءنی من امرأۃ ان تسقط الباء ان تسقط الباء فتنصب، کہ با کو کیا گرایا جائے اور نصب دیا جائے قائم کو، ومن اور من کو گرایا جائے فترفع، پس کیا رفع دیا جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ فعلى هذا یا وعلى هذا فلا يجوز، کہہ رہے اس بنا پر جائز نہیں ہے مررت بزید وعمرا۔ کیوں کہنا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ کہہ رہا ہے یہاں پہ مررت بزید وعمرا میں بزید، مررت بزید بائے جارہ کو اگر آپ گرار دیں تو مررت زیدن کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مررت فعل قاصر، فعل لازم ہے، اگر آپ حرف جر کو ہٹا دیں تو خود مررت ڈائریکٹ زید کو آ کے نصب دے رہا ہے، ہرگز نہیں دے رہا۔ یہ جو آ کے زید ابھی منصوب ہو گیا فقط محلن منصوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کو آ کے نصب ملا ہے یہ با کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر با نہ ہو تو مررتوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کے زید کو نصب دے۔ کیوں؟ کیونکہ فعل لازم ہے کہ جو فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک نہ پہنچے۔ متعدی اسے بولتے ہیں جو فاعل سے تجاوز کر کے آگاہ یاسین مفعول بہ تک پہنچ جائے۔ بات آ ہو رہی ہے؟ یہاں پہ مررتو ہے فعل لازم، اگر با کو ہٹا دیا جائے تو زید کو نصب سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وعمرن پڑھنا کیا بولے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ محل پر وہ زید کا عطف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فصیح میں اعراب ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے، شرط فاقد ہو گئی۔ جب اذا فقد الشرط، جب شرط فاقد ہو جائے تو خود بخود ہی مشروط جو ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ فعلى هذا فلا يجوز مررت بزید وعمرا خلافا لابن جنی، ابن جنی نے آ کے کہا نہیں اس میں کیا بولے در حالانکہ اختلاف ابن جنی کے، ابن جنی بولتے ہیں کہ نہیں جائز ہے مررتو زیدن پڑھنا، کیا بولے با حرف جر کے علاوہ مررتو کو کیا آپ متعدی کر سکتے ہیں زید کی طرف۔
لأنه لا يجوز، یہ خلافاً لابن جنی بیچ میں جملہ معترضہ ہے، یہ عبارت اس طرح ہے فلا يجوز مررت بزید وعمرا لأنه لا يجوز مررت زیدا، کیونکہ مررت زیدا کہنا سید عدیل درست نہیں ہے. وَأَمَّا قَوْلُ، اما یہ کہ شاعر قل تمرون الدیارہ، تمرون الدیارہ کے اندر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مرہ یمرو آ کے دیارہ کو نصب دیا، یہاں پہ کوئی بحرف جر نہیں ہے، تو ابن حشام کہہ رہے ہیں فضرورت، یہ کیا بولے ضرورت شعری کی بنا پر. یہ ابن حشام نے بولا ضرورت شعری، تمرون پہ تضعیف تو ہے نا، تو پھر کہاں سے مضاف ہے؟ احسن، یہ باب تفعیل کی نہیں ہے، یہ تمرون مرہ یمرو ہے، یہ ہاں بات واضح ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کیا بولے یہ لازم ہے یہ، تو ابن حشام نے کیا بولے ضرورت شعری کی بنا پر یہاں پہ تمرون نے آ کے بولے دیارہ کو نصب دے دیا ہے. سید یاسین بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں تو کیا ہے غلط ہے، فقط ضرورت شعری، کیونکہ شاعر جو اپنے شعر کے اندر ضرورت کے بنا پر کچھ بھی کر رہتا ہے، وہ رفع جہاں پہ با کے ذریعے سے نصب بھی دے گا وہ شاعر، ایسا ہے اشعار میں با کے ذریعے سے رفع بھی دے گا غرف جارہ کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا قافیہ درست کرنا ہے. یہاں تک بات آ جائے. اب یہاں سے بہت دقت سنیں، ولا تختص مراعات الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا. یہاں پہ یہ جو ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. یہ کل تھوڑی سی اس کی وضاحت نہیں ہو سکی، اس لیے میں درس پر ریپیٹ کر رہا ہوں. سید مشتبہ مطالعہ کر کے آیا کریں، پیش مطالعہ آپ لوگ. یہ سوال مقدر یہ ہے کہ سائل سوال کر رہا ہے کہ کیا ہمیشہ جب بھی آپ محل پر عطف کریں ہیں تو وہاں پہ کیا ضروری ہے کہ جو حرف جر جو آ رہا ہے، حرف جر جیسے کہ میں مثالیں دی کہاں پہ لیس زید بقائم میں با حرف جر زائد ہے، یا ما جانی من الوطن من حرف جر کیا بولے زائد ہے. یہاں پہ ایک گویا سائل سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ جو ہے وہ محل پر جب آپ عطف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ کیا جس اسم پر آپ عطف کر رہے ہیں اس کا کیا حرف جر زائد کے بعد آنا ضروری ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں. سوال سمجھ آیا؟ کیا ہمیشہ جس اسم پر آپ عطف کر جس اسم کے محل پر عطف کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ معطوف علیہ حرف جر زائد کے بعد ہو؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے حرف جر زائد ہو سکتا ہے حرف جر اصلی ہو، کوئی اشکال نہیں ہے. حرف جر اصلی ہو تب بھی کیا آپ اس کے محل پر عطف کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ حرف جر زائد کے بعد اگر آ رہا ہے تو فقط وہیں پر عطف کریں، لیکن جہاں پر اصلی یہاں پہ نہیں اصلی ہو تب بھی کیا آپ اس کے محل پر عطف کر سکتے ہیں. مطلب سمجھ آئے؟ لفظاً مالاً ایک ہی راگ ہوگا ہیں؟ لفظاً مالاً ایک ہی راگ نہیں ایک ہی کیوں ہوگا؟ محل پر تو الگ ہوں گے نا. اصلی ان کا جو حرف ہوگا تو کیا حرف جر مطلب زیادہ نہیں ہوگا تو اصلی ہوگا. تو لفظ پہ تھوڑی عطف کر رہے ہیں، محل پر عطف کر رہے ہیں. مطلب سمجھ آیا بھی؟ یہ لکھیں یہ حل، اس کے اوپر لکھیں حل ان العطف على المحل دائما يجب ان يكون المعطوف عليه بحرف جر زائد. لکھیں سید مصطفیٰ حل ان العطف على المحل، کیا محل پر عطف کرنا دائما يجب ان يكون المعطوف عليه بحرف جر زائد. عبارت سمجھ آ رہی ہے آقا ابرار؟ تو آکے ابن حشام کہہ رہے ولا تختص مراعات المحل، کہہ رہے ضروری نہیں ہے محل یہ کیا رعایت کرنا، مراعات المحل محل کی رعایت مختص نہیں ہے. کیا مختص نہیں ہے؟ بأن يكون العامل، بیان کر رہے با تفسیریہ بأن يكون العامل في اللفظ زائدا، لفظ میں کیا عامل ہمیشہ کیا ہو؟ حرف جر زائد ہو. زائد نہیں کہ حرف جر زائد ہو. کما مثلنا جیسے اوپر مثالیں دی. اب عبارت سمجھ آئیے بھی؟ مطلب واضح ہوا؟ یہ بہت حلوہ کر دے، بھی زیادہ حلوہ آسان نہیں ہو سکتا.
جیسے کہ بقائمن میں با، من امراتن میں نے جارہ، شیخ مجاہد مطلب آج ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں یہ لا تختصو، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی شرط نہیں ہے. یعنی لا تختصو کا صرف لا یشترط ہو، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ مراعات المحل بأن یکون العامل فی اللفظ زائدا، ایسی کوئی شرط نہیں کہ ہمیشہ کیا بولے حرف زائد ہوگا تو تبھی کہ آپ محل کی رعایت کر سکتے ہیں، نہیں کہ محل پر طب کر سکتے ہیں. نہیں، بدلیل قولی، شاعر کے اس قول کے ذریعے سے فَإِن لَمْ تَجِدْ مِن دُونَ عَدْنَانَ وَالِدًا وَدُونَا، من دونے میں من، یہ من اصلی ہے، غیر زائدہ ہے. کیا بولے یہ من جارہ حرف اصلی ہے، اپنے اصلی معنی کے اندر آیا ہے، یہ غیر زائد ہے. یہ یہاں پہ من دون کیوں غیر زائد ہے؟ کیونکہ تجد کیا ہے بولے متعدی ہو رہا ہے اس من کے ذریعے سے. بات آج ہو رہی ہے، متعدی ہو رہا ہے، مفعول لے رہے ہیں اور اپنے اصلی معنی کے اندر آئے. یہاں پہ کوئی زیادتی کے معنی میں نہیں، کہ حرف جر زائد نہیں ہے. یہ وزونا کو آپ اس کے محل پر عطف کر رہے ہیں، یہ معنی کیا ہے؟ مفعول ہونے کی بنا پر لم تجد کا منصوب ہے. تو یہاں پر جو عطف کیا کہ حرف جر زائد کے بعد ہے، کہہ رہے نہیں بلکہ حرف جر اصلی کے بعد ہے. وَأَجَازَ، ابھی بات واضح ہوئی، مطلب واضح ہوئی مشتبہ. وَأَجَازَ الْفَارْسِيُّ فِي قَوْلِ تَعَالَى، فارسی نے جائز قرار دیا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن يَكُونَ. یہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہمارے آج کل مذہب حقہ کے اندر بھی ایسے بہت سارے علماء ہیں کہ لعنت نہیں کرو. قرآن کے اندر دیکھیں فی هذه الدنیا لعنتاً، یعنی کہ اتبعو، اور کیا ترجمہ ہوگا اس کا سید مشتبہ؟ ہاں، ویوم القیامت، اور کہہ رہے ہیں کہ لعنت کی کیا ہے پیروی کرو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بات واضح ہو رہی ہے، مطلب واضح ہو رہا ہے کہ لعنت کو چھوڑنا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ظاہراً اس کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر کیا ہے اس کی. ہمارے پاس آیت ہی نہیں ہے. آیت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دوسرا مولے شروع کر کے ان یکون، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فارسی نے یہ لکھے، یہ اہم مسئلہ عبارت سب میں آپ کی کتابوں کے اندر نقص ہے. پھر ان یکون یوم القیامت عطفا علی محل هذه، کہہ رہے ہیں یہاں پہ جب فارسی نے کہا ہے کہ یوم القیامت عطف ہو رہا ہے هذه کے محل پر، لأن محله النصب، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا محل کیا بولے نصب ہے. کس کا محل؟ اس هذه کا، کیونکہ اتبعو کے لیے مفعول ہے حقیقتاً. یہ فی یہاں پہ اصلی ہے، یہاں پہ کوئی زائدہ نہیں ہے. مطلب واضح ہوا. تو انہوں نے ایک تو عرب کا شعر لے کر آئیے، دوسرا آئے قرآنی کے اندر فارسی جیسے نبی نے بولا کہ کیا پہ آپ حرف جر اصلی کے بعد محل کا تابع بنا سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب واضح ہو گیا، عبارت واضح بالکل. الثانی، دوسرا کس میں سے شیخ شفاعت؟ دوسرا آگا یہ جو 3 شرطیں ہیں، ہاں یہ جو 3 شرطیں، احسن 3 شرطوں میں سے، یعنی محل کے تابع بنانے کی 3 شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ امکان ظہور المحل فی الفصیح، فصیح کے اندر وہ جو اعراب ہے آپ ظاہر کر سکتے ہو. یہ پہلی شرط ہے. یہ بہت اہم بحث ہے. یہ اگر عطف کی بحث آپ لوگ اسی طریقے سے گھول کے پی لیں گے تو سمجھے ایک بہت بڑا نحو کا آپ کے پاس ایک ہتھیار ہاتھ میں آ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے اگر مجاہد؟ یہ بہت اہم بحث ہے. یہ الثانی، دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون المحل بحق الاصالہ، ان یکون الموضع بحق الاصالہ. میں ایک اور عبارت پڑھتا ہوں، ان یکون المحل اصیلا. اب آئی سمجھ؟ دوسری شرط ہے کہ جو محلی اعراب ہے نا وہ اصلی ہو بالکل. کیا ہو بولے؟ یہ دوسری شرط ہے. ان یکون الموضع، موضع جو بحق الاصالہ، اس پر جو اعراب ہے وہ اس کے اصلی اعراب ہو اس کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اعراب کوئی ایسی عارضی طور پر نہیں بلکہ اس کے جو محلی اعراب ہے وہ کیا ہو؟ اصلی ہو. کہہ رہے فلا یجوز، کہہ رہے جائز نہیں اس بنا پر ھذا ضارب زیدا و اخیہ. کہہ رہے و اخی کو آپ زید کے محل پر عطف کریں. کیا سوچتے ہوئے؟ یہ سوچتے ہوئے کہ ضارب کیونکہ صفت ہے اور صفت کیونکہ اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتی ہے تو حقیقت میں ضارب کیا بولے یہاں پہ اضافہ ہوا ہے زید کی طرف. زید مجرور ہے
اور اخی کو آپ ابھی تو مفعول منصوب ہے، ابھی تو ضاربن کا مفعول بن گیا، اخی کو آپ زید کے محل پر عطف کریں یہ سوچتے ہوئے کہ کیونکہ مضاف الیہ ہی ہے، کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے جائز نہیں ہے کہ بھائی وصف جو ہے نا وہ اگر اعتماد کر رہی ہو اور حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو واجب ہے کہ عمل کرے ہو، اس کو کیا بولیں؟ یعنی کیا؟ یعنی اپنے معمول کو یا تو نصب دے یا بات واضح ہو رہی ہے؟ اصل کیا ہے بولے کیونکہ اس وقت فعل کی طرح ہو جاتی ہے وصف، آپ ہر جگہ ادھر اضافہ نہیں کریں گے آپ، کیوں؟ کیونکہ شرائط عمل پوری ہے وہاں پہ، جہاں پہ شرائط عمل پورا نہ وہاں پہ وصف معمول کی طرح اضافہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی پڑھا تھا ہم نے، وصف یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور صفت مشبہ بھی ہے، اس میں یہ تب اضافہ ہوتے ہیں کب؟ صفت مشبہ نہیں، صفت فاعل سے مفعول ہے، کب اضافہ ہوتے ہیں بولے؟ جب اس کے شرائط عمل پورا نہ ہو، شرائط عمل پورے نہ ہو۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے شرائط عمل ضارب کے اندر پورے، وہ شرائط عمل کیا ہو؟ ایک تو اعتماد کر رہا ہے مبتدا کے اوپر، حاضہ کے اوپر، دوسرا کہ حال استقبال کے بارے میں، تیسرا کہ ضارب تنوین بھی آگے اس کے اوپر، خاص یہ شرط۔ اور کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کس طرح اضافہ کریں گے؟ ضارب جب تنوین آ جائے تو اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے اب ضارب زیدن فقط مفعول، لفظاً بھی اور محلاً بھی، یہاں پہ کوئی محلاً مجرور وجرور نہیں ہے، غلط ہے، تو آپ اخیر کو کیسے آپ مال پر عطف کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ زید کے جو اعراب محلی ہیں، جو وہ آپ جو بنا رہے ہیں جر، وہ اصلی نہیں ہے، وہ اگر فرض کیا بھی جائے تو، کیوں؟ کیونکہ جہاں پر شرائط پر یہاں پہ عمل کرے گا، تو جب اعراب اصلی نہیں رہے تو آپ عطف محل کے اوپر نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا واضح؟ آخر مجاہد ان یکون المحل اصیلا، یہ عبارت میری اپنی ہے، یہ ان یکون الموضع بحق الاصالہ، یعنی کیا؟ یعنی محل اعرابی جو کہ اصلی ہو، وہ ایسا نہیں کہ آپ سوچ کر لے کر آئے پہچانا وہ اصلی تھے ہی نہیں وہ۔ فلا يجوز هذا ضارب زیدا و اخی کو محل زید پر عطف کریں سوچتے ہوئے کہ وصف اس کی طرف اضافہ ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الوصف المستوفی لشروط العمل، کہہ رہے ہیں وہ وصف کے جو کہہ رہے ہیں مستوفی ہے، جس کے اندر سارے کے سارے کیا ہے؟ عمل کے شرائط کیا ہے؟ پورے ہیں۔ الاصل، اصل کیا اس کے اندر؟ اعمال الوصف، کہ وصف عمل کرے، نہیں کہ اضافہ ہو، لا اضافت الوصف، نہیں کہ وصف اضافہ ہو۔ وہ ابن ہشام وہی میری بات ابھی بتا رہے ہیں جو میں ابھی تقریر میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، ابن ہشام اسی کے بارے میں، جب شرائط پوری ہے تو اضافہ نہیں کریں گے وصف کو، بلکہ کیا کریں گے؟ اعمال کرائیں گے اس وصف کے ذریعے سے، عمل دلوائیں گے۔ کیوں؟ لالتحاق الوصف بالفعل، کیونکہ اس صورت میں وصف فعل کے ساتھ فعل بن جاتی ہے، وہ عمل میں کیا ہوئی بتائیں؟ بعینی فعل بن جاتی ہے وہ، مطلب واضح ہوگا مجاہد؟ خود فعل کی طرح رفع اور نصب کا عمل کرے گی۔ وَأَجَازُ الْبَغْدَادِيُّونَ، کہہ رہے ہیں بغدادی جو ہے نا، بغدادی انہوں نے آ کے بولا کہ نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ اخیہ کو آپ عطف کر سکتے ہیں کہ یہ زید اصل میں کیا ہے؟ مضاف الیہ اس وقت کے لیے، تمسکن بقولی، شاعر کے اس قول کے ذریعے تمسک کرتے ہوئے، کیا قول ہے؟ فَظَلَّ تُحَاطُ اللَّحْمِ مَا بَيْنَ مُنْزِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ، یہ شعر پہلے گزر چکا ہے، کہاں پہ گزر چکا ہے؟ فروق اسم فاعل و صفت مشبہ کے بحث کے اندر آخری جو الفاظ تھے ظاہراً جو میرے ذہن میں ہے، ہاں، فَظَلَّ تُحَاطُ اللَّحْمِ ما بین منزج صفیف شوائن او قدیر معجلی، فروق اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے، درس جو ہے وہ ضبط بھی ہو چکا ہے، تسجیل ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ مراجعہ کرنا چاہیں تو اس درس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آ کے بغدادی نے بولا کہ قدیر عطف ہے صفیف کے اوپر، صفیف کے محل کے اوپر عطف ہے، اور صفیف لفظاً تو نصب آ گیا اس کے اوپر، لیکن محلاً مجرور ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ منزجہ جو کہ صفت ہے اضافہ ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ صفیف کے اوپر، محلاً کیا بولے غیر؟ مجرور ہے، اور قدیر کو اس کے محل کے اوپر عطف کرتے ہوئے آپ
جر دیں گے. تو کہہ رہے ہیں جس طرح قدیر کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح اخیر کو بھی کر سکتے ہیں. جس طرح قدیرن پڑھا آپ نے صفیہ منصوب کے اوپر، اس طرح اخیر پڑھے زیدن منصوب کے اوپر، محلن کیا بولے ضاربن کے بعد آگے. اس کے 3 جواب گزرے تھے. وقت مرہ جواب، 3 جواب گزرے تھے. پہلا جواب کیا تھا کہ بھئی یہاں پہ تقدیر میں کیا ہے، تقدیر میں تابخن ایک وہ اضافہ ہو رہا ہے، کوئی عطف نہیں ہو رہا. ایک جواب. دوسرا جواب کیا تھا کہ نہیں، دوسرا جواب کیا دیتا ہے، یہ اس کو جر دیا جوار، کیونکہ کیا یہ ہمسائیگی کی بنا پر جر آ گیا ہے. شوائن مجرور ہے تو اس کو بھی کیا جر دے دیا. ایک جواب یہ تھا. اور تیسرا جواب یہ تھا کہ ہم یہاں پہ توہم جو بھی آگے آ رہے ہیں، توہم کریں گے کہ صحیح مجرور بالاضافہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے، توہم کر کے 3 جواب گزر گئے. والثالث، تیسری شرط وجود المحرز ای الطالب لذلك المحل. تیسری شرط یہ ہے کہ محرز موجود ہو. یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.